اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو آرائی چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم سورہ تحریم کے پیغامات کو لے رہے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ تحریم سے ہمیں اور کیا کیا پیغام ملتے ہیں۔ مومن اور کافر عورتوں کے نمونے، اس کو بھی ہم جانیں گے جب ہم سورہ تحریم کی آیہ نمبر 9 تا 12 کو پڑھیں گے۔ پھر فرج، اللہ کہتے ہیں نا، ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، فرج کی تعبیر سے کیا مراد ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیہ نمبر 91 میں بھی اس کی تفصیل ہے۔ خوبصورت دعا سورہ تحریم کے اختتام پر، اس کو بھی ہم لیں گے انشاءاللہ جب ہم تفصیل کی طرف آئیں گے۔ موت کے کیا معنی ہیں، سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اس کو۔ خدائی آزمائشیں کیا ہیں، اللہ اکبر، اچھا خدا کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، جی ہاں، وہ کیا ہیں ان کو ہم جانیں گے، اور سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 155 میں ہے۔ پھر صحیح عمل کیا ہے، سورہ ملک میں جانیں گے ہم اس کو جب ہم آیہ نمبر 1 تا 5 کو پڑھیں گے، پارہ نمبر 29 میں۔ پھر انسان کی خلقت کا ہدف کیا ہے، اچھا مطلب انسان کو کسی خاص ہدف کے لیے خلق کیا گیا ہے، جی ہاں، اس کو ہم پڑھیں گے سورہ زاریات میں۔ پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر 7 آسمانوں کے بارے میں، سورہ طلاق کی آیہ نمبر 12 میں اس کی بحث ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ پھر شیاطین کس طرح ان شہاب کے تیروں سے جو کہ آسمانوں میں ہیں، سرگرداں پتھر کس طرح نشانہ بنتے ہیں، ان سب کو ہم جانیں گے۔ پھر عالم آفرینش کی عظمت کو ہم جانیں گے جب ہم سورہ ملک کو پڑھیں گے۔ پھر انسان کی سعادت کی تکمیل کب ہوتی ہے، اچھا اللہ اکبر، یعنی انسان کی سعادت کا تکمیل کا مرحلہ بھی ہے، جی ہاں، اس سب کو ہم جانیں گے جب ہم سورہ ملک کی آیہ نمبر 6 تا 15 کو پڑھیں گے۔ پھر آگے بہت ہی خوبصورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو ہم لیں گے، اللہ اکبر، عقل کے بارے میں۔ پھر عقل و خیرت کی اونچی قدر و قیمت، اس کو بھی ہم سورہ ملک میں ہی جانیں گے، پارہ نمبر 29 میں۔ پھر آگے بہت ہی خوبصورت پیغام قرآن کا، زمین کے بارے میں خدا کے احسانات، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، بس ہم پیدا ہوئے ہیں اور بس ایک دور ہے اور ہم جی رہے ہیں دنیا کو، سورج نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر چاند آ جاتا ہے، اور ہم اس زمین پہ کتنے کتنے سال کی زندگی گزار بیٹھے ہیں۔ کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہم نے سوچا کبھی کہ زمین کے بارے میں کبھی ہم نے بیٹھ کے تدبر و تفکر کیا کہ یہ بھی خدا کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، اور اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنا کے ہم پہ کیا کیا احسانات کیے ہیں، کبھی بھی نہیں سوچا، میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کبھی نہیں سوچا ہے، تو خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ سوچ بھی، یہ فکر بھی ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ زمین کے بارے میں خدا کے احسانات، ان کو ہم جانیں گے جب ہم سورہ ملک کو پڑھیں گے، آیہ نمبر 15 تا 18 میں۔ پھر آگے ہے کہ پرندوں کی پیچیدہ قسم کی پرواز، اللہ اکبر، بس ہم تو ایک نظر ڈالتے ہیں، اوہ اچھا پرندے اڑ رہے ہیں، اور بس اٹس اوکے، مطلب ان کی بہت ہی جو پرواز ہے پیچیدہ قسم کی ہے، کیا کیا پیچیدگیاں ہیں ان کی پرواز میں، اللہ اکبر، تبھی میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچاننا ہی اس کائنات سے ہے، مطلب دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور مجھے اس میں پہلے خدا نہ نظر آئے، مطلب ہر چیز کو جب ہم اس کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں پہلے خدا نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ اور کیا کیا پیغامات ہیں قرآن کے، اس کو ہم لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔